اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ اللہ کے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا۔ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ سے کہا، حضور میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے خدمت گاروں میں رہوں گا، آپ کی خدمت بھی کرتا رہوں گا اور صحبت سے بھی برکتیں لیتا رہوں گا۔ آپ نے کہا، ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کو اپنے ساتھ لیا اور ایک سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب سفر پر آگے گئے تو کھانے کا وقت ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ آپ نے ایک روٹی اس شخص کو دی، ایک روٹی خود تناول فرمائی۔ جب دونوں نے ایک ایک روٹی کھا لی تو آپ نہر کے کنارے پانی وغیرہ پینے کے لیے تشریف لے گئے۔ واپس آئے تو تیسری روٹی غائب تھی۔ اس شخص نے تیسری روٹی چھپا لی۔ کچھ لوگوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے، کل کی بڑی ٹینشن ہوتی ہے کہ کل کیا ہوگا، کل کیا بنے گا۔ اب وہ بھی ایسا ہی شخص تھا کہ ابھی تو کھانا کھا لیا ہے، رات کا کیا بنے گا۔ اس نے وہ روٹی چھپا لی، حالانکہ اللہ کے نبی کا ساتھ ہے۔ اب تھوڑا اور آگے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، بتاؤ وہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ اب اس شخص نے جھوٹ کہا، حضور مجھے نہیں پتا وہ تیسری روٹی کہاں ہے۔ آپ خاموش ہو گئے۔ تھوڑا آگے گئے، ایک ہرنی جا رہی تھی، اس کے بچے بھی ساتھ تھے۔ آپ نے ایک ہرنی کے بچے کو اشارہ کیا، بچہ خود ہی چلتا ہوا آپ کے پاس آ گیا۔ آپ نے ذبح کیا، اس کو بھونا، اس کے گوشت کو دونوں نے مل کر کھایا۔ ہڈیاں جو بچ گئیں، آپ نے ہڈیوں کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ اللہ کے نبی کی زبان سے الفاظ نکلے تھے، وہ ہرنی دوبارہ کھڑی ہو گئی۔ آپ نے اس شخص سے کہا، جس رب نے مجھے یہ معجزات دکھانے کی طاقت اور قوت عطا کی ہے، میں تجھے اس کی قسم دیتا ہوں، بتا تیسری روٹی کہاں گئی؟ انسان اگر ایک جھوٹ بول دے تو پھر اس کو بچانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ پہلی بار میں سچ کہہ دے تو ہر بار آسانی رہتی ہے، جب ایک جھوٹ بول دیں تو اگلے سوال پر دوسرا جھوٹ بولنا پڑے گا، تیسرے پر تیسرا جھوٹ بولنا پڑے گا، کیونکہ پہلی بات ہی غلط کر دی۔ کہتا ہے، حضور مجھے نہیں پتا تیسری روٹی کہاں گئی۔ آپ اور آگے گئے، نہر آ گئی سامنے، کوئی کشتی نہیں تھی۔ آپ نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا، اللہ کا نام لیا اور پانی پہ چلتے ہوئے پوری نہر کو پار کر لیا۔ پھر معجزہ دکھایا۔ آپ نے کہا، دیکھو جس رب نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی طاقت بخشی، تجھے اسی رب کا واسطہ ہے، قسم دے کر پوچھتا ہوں، بتا تیسری روٹی کہاں ہے؟ کہتا ہے، حضور مجھے نہیں پتا کہاں ہے۔ جھوٹ جھوٹ پر جھوٹ۔ پھر تھوڑا اور آگے گئے، اللہ کے نبی ہیں آپ۔ اب آپ نے مٹی کا ایک ڈھیر بنایا اور دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، وہ مٹی کا ڈھیر سونے کا بن گیا۔ آپ نے اس سونے کے ڈھیر کے 3 حصے کیے اور فرمایا، ایک تیرا، ایک میرا اور تیسرا اس کا جس کے پاس تیسری روٹی ہے۔ پہلے ہی بندہ لالچی تھا، روٹی پر لالچ کر رہا تھا، ادھر تو سونے کا باقاعدہ ڈھیر مل رہا تھا۔ کہا، حضور
میرے پاس ہی تیسری روٹی ہے۔ سچ باہر آ گیا۔ آپ نے کہا یہ سونا بھی تجھے ہی مبارک، اب جھوٹے کے ساتھ کیا رہنا۔ آپ نے سونا اس کو دیا، اس کو الگ کر دیا اور آپ چلے گئے، آپ تشریف لے گئے۔ اب اس کہانی کا ایک دوسرا رخ ہے۔ یہ کہانی بڑی بڑی کتابوں میں لکھی ہے۔ یہ واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہوا تھا۔ اب وہ شخص بڑا خوش، مجھے اتنا زیادہ سونا مل گیا۔ ابھی یہ آگے جا رہا تھا کہ دو بندوں نے پکڑ لیا اس کو۔ وہ دونوں چور تھے۔ جب اس کی تلاشی لی تو سونا نکل آیا۔ کہا اب اس کو مار دو اور سونا ہم لے لیتے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے مجھے مارو نہیں، اتنا زیادہ سونا ہے، کیوں اپنے اوپر قتل کا الزام لیتے ہو؟ سونا تم دونوں آدھا آدھا بانٹو گے؟ ایسا کرتے ہیں، تینوں آپس میں بانٹ لیتے ہیں، مجھے بھی چھوڑ دو اور مل کر بانٹ لیتے ہیں۔ ان کو بھی بات سمجھ آ گئی کہ دو کی بجائے 3 حصے کر لیتے ہیں، قتل کیوں کریں پھر۔ تینوں نے آپس میں تقسیم کر لیا۔ اب خیال آیا بھوک لگی ہے، کھانا کھاتے ہیں۔ تینوں میں سے ایک کو تھوڑا سا سونا دیا کہ جاؤ بازار میں اسے بیچ کر اچھا سا کھانا لے کر آؤ۔ سب مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ وہ کھانا لینے چلا گیا۔ سارے ہی لالچی تھے، سب کو ہی دنیا کی ہوس تھی۔ اب جو سونا لے کر روٹی لینے گیا سوچتا ہے یہ جو پیچھے 2 بندے ہیں، اگر میں کھانے میں زہر ملا دوں یہ دونوں کھا کے مر جائیں گے، سارا سونا میرا ہو جائے گا۔ اب اس نے کھانا لیا اور اس میں زہر ملا دیا۔ ادھر پیچھے یہ جو 2 ہیں سوچ رہے ہیں یہ جو کھانا لے کر آئے گا اس کو مار دیں گے اور ہم دونوں مل کر آدھا آدھا سونا لے لیں گے۔ اب جب وہ بندہ کھانا لے کر آیا ان دونوں نے مل کر اسے مار دیا۔ جب اس کو مار دیا تو کہتے ہیں چلو اب کھانا کھاتے ہیں، کھانے کا لطف اٹھاتے ہیں۔ جب کھانے کا لطف اٹھایا تو اس میں زہر تھا، جسے کھا کر یہ دونوں بھی مر گئے۔ سونا وہیں پڑا رہ گیا، لاشیں بھی وہیں پڑی رہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کچھ دن کے بعد وہیں سے گزرے، واپس آ رہے تھے، دیکھا 3 لاشیں پڑی ہیں اور وہ سونا جو آپ نے چھوڑا تھا ویسے کا ویسا ہی پڑا ہے۔ پھر آپ نے اپنے رفقا کو، اپنے ساتھیوں کو بلایا اور کہا یہ دنیا ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے، انسان جس کے پیچھے بھاگتا ہے وہ یہیں رہ جائے گی اور انسان قبر میں پہنچ جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ بظاہر تو ایک واقعہ ہے، مگر اس کے اندر کیسا پیغام ہے۔ یہ لالچ، یہ ہرس کہ مجھے سب مل جائے اور زیادہ مال میرے پاس آ جائے، اور ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے میں انسان بعض اوقات اتنا لالچی اور حریص ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں پر ایسا دنیا کا پردہ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے اگلے کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو جائے، میرا بھلا ہو جائے، میں خوشحال ہو جاؤں، میں مالدار ہو جاؤں۔ یہی وہ غلطی ہے، یہی وہ لالچ ہے جو انسان کو تباہ کر رہی ہے۔ اس دنیا میں بھی رسوائی ہے اور اگلی دنیا میں بھی رسوائی ہے۔ پیارے دوستو، دین کی بات کو پھیلانا اور دوسروں تک پہنچانا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اگر بات اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اسلامک ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔